اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے مشائخ نے گناہوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا. نمبر 1 ذنوب شیطانیہ، نمبر 2 ذنوب سبعیہ اور نمبر 3 ذنوب بہیمیہ. یہ 3 قسم کے گناہ عموماً انسان کی طبیعت میں چلتے ہیں. جب بھی کوئی انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو ان 3 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں مبتلا ہوتا ہے. نمبر 1 ذنوب شیطانیہ. یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق خالص شیطان مردود کے ساتھ ہوتا ہے. وہ گناہ جو شیطان کرتا ہے انہی گناہوں میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے فرما برداروں کو اور اپنے پیاروں کو بھی لگا دیتا ہے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، تم بھی انہی گناہ کو اختیار کرو. مثلا شیطان حسد کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی ترقی دیکھ کر شیطان کو برداشت نہیں ہوئی کہ عبادت سب سے زیادہ میں نے کی ہے اور سجدہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو بس یہ برداشت نہ ہوا. تو شیطان حسد کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی حسد کے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. شیطان تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ابا واستکبر، اس نے جو نافرمانی کی اس کی وجہ تکبر تھا. اپنے آپ کو بہت بڑی شے سمجھتا تھا. میں بہت عبادت گزار ہوں، میں بہت نیک ہوں، میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں ہیں. بس خود کو کچھ سمجھ بیٹھا، اور یہی تکبر ہے. اور عجب بھی اسی کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جانا، اپنے ماں سوا کسی کو کوئی اہمیت نہ دینا. تو یہ گناہ، اس میں شیطان مبتلا ہوا. اپنے ماننے والوں کو بھی اسی گناہ کے اندر یہ ظالم مبتلا کرتا ہے. شیطان کا کام ہے لوگوں کو دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر لوگوں سے گناہ کروانا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ میں اس درخت کے قریب جاؤں، چہ جائے کہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کا پھل کھا لوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور کہا کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا، اس پودے سے کچھ کھا لیا، تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. تم ہر وقت جنت میں رہو گے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہو گے. مشائخ صوفیہ نے لکھا ہے اور مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ لالچ دی گئی نا کہ اس کو کھانے کے بعد تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہو گے، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کی لالچ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی اور ساتھ ہی قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم تم کو کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہر وقت جنت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہو گے. حضرت آدم علیہ السلام اس موقع پر دھوکے میں آ گئے کہ بھلا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ کا تخلیق کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے. بس حضرت آدم علیہ السلام کو اس ظالم نے دھوکے میں ڈال کر وہ پھل کھلا دیا. تو شیطان کا کام ہے دھوکہ دینا. وہ اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے تم بھی دھوکہ دو، اپنے چیلوں کو کہتا ہے تم بھی دھوکہ دو، اپنے فرما برداروں کو اور اپنے پیاروں کو کہتا ہے
ہمارے معاشرے میں لوگ خوش ہوتے ہیں، فلاں کو تو میں نے ایسا چونا لگایا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ چونے کا مطلب دھوکہ ہے۔ فلاں کو میں نے ایسا چونا لگایا کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگا، اور مجھے اتنا فائدہ ہو گیا، میں نے اتنے پیسے بچا لیے یا میں نے اتنے پیسے بنا لیے۔ ہم اس پر جو فخر کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت اپنے سردار، اپنے آقا، اپنے مولا مردود لعین شیطان کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ظالم نے ہمیں نام دے دیا ایک نیا کہ میں نے ایسا چونا لگایا، میرے ہاتھ کی صفائی ایسی زبردست کہ صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ اب ہم اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ پریشانی کی بات ہے۔ حقیقت میں اس پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو خوف زدہ ہونا چاہیے کہ میں کس کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذنوب شیطانیہ، شیطانی گناہ، مکر۔ کسی کو مکر و فریب میں مبتلا کر کے شیطان اپنے مختلف مکر سے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ مختلف اس کے پاس جو ہے مکاریت کے اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ بظاہر نظر آئے گا کہ بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی شیطان کا مکر ہوتا ہے۔ جس چیز کو نفس قبول کر لے اور نفس پسند کرے، بظاہر یہ لگتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کر کے نیکی کے بڑے بڑے کام کروا دے گا، بظاہر یہ لگے گا کہ بڑا اچھا ہو گیا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ نیکی نہیں ہوگی، الٹی مصیبت ہوگی، وہ نیکی قیامت کے دن عذاب بن جائے گی۔ شیطان کے مختلف مکر ہوتے ہیں، مختلف انداز میں انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے شیطان لعین۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں جہاد کروں۔ اب جب جہاد کا شوق پیدا ہوا تو سوچنے لگے کہ بھئی میرا نفس اتنا، نفس کیا کہتے ہیں؟ نفس انسان کی طبیعت غیر شرعیہ، جو انسان کے مزاج کے اندر گناہ والے اعمال ابھرتے ہیں، میں جھوٹ بولوں، میں جھوٹ بول کر اپنا کوئی فائدہ کر لوں، یہ نفس ہے۔ غیر شرعیہ اور خوش طبعیہ، یعنی طبیعت جن کو پسند کر لے اور شریعت جن کو ناپسند کرے، اس کیفیت کا نام نفس ہے، اس کیفیت کا نام نفس ہے۔ غیر شرعیہ مرغوبات طبعیہ، جن چیزوں کو طبیعت تو بہت پسند کرے لیکن شریعت ناپسند کرے، اس کو کہتے ہیں نفس۔ اب ایک اللہ والے کے دل میں، نفس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی مجھے تو جہاد کرنا چاہیے، تو وہ پریشان ہو کے بیٹھ گئے۔ بھئی میرا نفس مجھے نیکی کا کہہ رہا ہے، یہ کب سے میرا خیر خواہ ہو گیا، یہ کب سے میرے بارے میں سوچنے لگ گیا، اس کو کب سے میرے ساتھ خیر خواہی ہو گئی۔ تو اب وہ پریشان ہو گئے اور فوراً وضو کیا، مسجد کے اندر آئے اور دیر تک مراقبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا اللہ، یہ نفس مجھے جہاد کرنے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ میدان جہاد کے اندر کفار کا مقابلہ کرنا تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے، تو یہ نفس مجھے، شیطان جو میرے اندر بیٹھا ہے، یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ تو اتنی بڑی نیکی کر؟ تو انہوں نے بڑی دیر تک مراقبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کی حالت میں فرمایا کہ یہ جو تم نوافل پڑھتے ہو، یہ جو تم ذکر اذکار کرتے ہو، تسبیح پڑھتے ہو، مراقبے کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، لمبے لمبے نوافل پڑھتے ہو، یہ جو تم نیک اعمال کرتے ہو، روزانہ نفس اس سے ذبح ہوتا ہے، روزانہ نفس کی خواہشات بڑھتی ہیں۔ تبھی وہ ظالم کہہ رہا ہے کہ بھئی روز روز کے مارنے سے بہتر ہے ایک دن ہی مار دو، روز روز کے مارنے سے بہتر ہے ایک دن ہی جہاد میں چلے جاؤ اور شہید ہو جاؤ، تم جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن یہ روز روز جو تم ہمارے خلاف مقابلے میں آتے ہو، ہمیں روزانہ شکست دیتے ہو، یہ روزانہ کی شکست جو ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ نفس کہتا ہے کہ ایک دن ہی میدان جہاد میں جا کے لڑو، شہید ہو جاؤ، بس یہ کافی ہے۔ روز روز کی تکلیف نفس کو برداشت نہیں ہوتی۔ ایک اللہ والے، اللہ تعالیٰ ان کے پاس کچھ مال حرام کا آ گیا، کچھ مال حرام کا آ گیا۔ اب جب حرام کا تھا تو اس کو کسی نیکی میں نہیں لگا سکتے، تو اب انہوں نے اس مال کو جو ہے پانی، سمندر کے اندر ڈالنا شروع کیا۔ یک دم ڈالنے کی بجائے ایک سکہ پھینک رہے ہیں، پھر دوسرا پھینک رہے ہیں، پھر تیسرا پھینک رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے کہا کہ حضرت اگر پھینکنے ہیں تو سارے پھینک دو۔ تو ایک ایک پھینکنے کا کیا فائدہ؟
فرمانے لگے جب بھی ایک سکہ ڈالتا ہوں تو نفس کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں رکھ لینے چاہیے، پیسہ آخر پیسہ ہی ہے، کسی کام میں لگا دو، تو میں اپنے نفس کی مخالفت کر رہا ہوں، یہ بار بار اس پر میرے بار بار سکہ پھینکنے پر اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو نفس کے مکر ہوتے ہیں، بڑے عجیب عجیب فریب ہوتے ہیں۔ تو شیطان لعین کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ انسان کو فریب، وہ ایسے انداز میں حملہ کرتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ میرے لیے خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہے، بھلائی والا کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنا الو سیدھا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے نے نماز ظہر پڑھی اور نماز کے بعد جو ہے ایک دیوار تھی، اس کے سائے تلے چارپائی پڑی تھی، اس چارپائی پر جا کر سو گئے۔ جب وہ سو گئے تو انہیں نیند آ گئی۔ اچانک جو ہے ایک صاحب آئے، ان کی سفید داڑھی سفید ریش بزرگ نما، اس نے انہیں بیدار کیا اور کہا ذرا جلدی اٹھو جلدی اٹھو۔ اب وہ اللہ والے جلدی سے اٹھے، جو ہی وہ اٹھے تو وہ دیوار اس چارپائی کے اوپر گر گئی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اگر میں سویا رہتا تو مر جاتا۔ دیوار جس انداز میں اوپر گری ہے، اگر میں سویا رہتا تو میں مر جاتا۔ تو اس نے شکریہ ادا کیا، بزرگوں تو آپ کی مہربانی، آپ نے ہمارے پر احسان کیا کہ ہمیں بچا لیا۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے تمہارے پر کوئی احسان نہیں کیا، اور نہ ہی میں کوئی انسان ہوں، بلکہ میں تو شیطان ہوں، میں تو شیطان ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا پھر تم نے مجھے بچایا کیوں؟ شیطان تو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، شیطان تو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ تم نے ظہر کی نماز پڑھی تھی اور تم باوضو تھے اور باوضو سوئے تھے، اگر یہ دیوار تمہارے اوپر گر جاتی تو تم مر جاتے، اور باوضو مرتے تو شہید ہو جاتے، تم سیدھا جنت میں چلے جاتے۔ میں نے تمہیں بچا لیا، آج نہیں تو کل سے ہی کسی موڑ پر تمہارے پہ حملہ آور ہو جاؤں گا، شاید میں تمہیں گمراہ کر دوں۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے، لیکن وہ اچھا نہیں، بہت برا کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان کے ایسے ایسے مکر ہوتے ہیں جن کو سمجھنا جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا، انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مراقبے میں بیٹھے ہیں اپنی مسجد میں، شیطان لعین آیا چپکے سے انسانی شکل میں، اور آ کر کے کہنے لگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے تو بہت نیکیاں کی، آپ بہت عبادت گزار ہیں، بہت اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مقبول بندہ بنا لیا، اور اب کے بعد آپ کو عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز مت پڑھا کریں، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، نماز پڑھیں تب بھی مقبول ہے، لہذا نماز میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، نماز مت پڑھا کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں انہیں صاحب نسبت کے نور سے نوازا تھا، وہاں علم بھی تھا ان کے پاس، فوراً غور و فکر کی، سوچنے لگے آج تک کسی نبی کو اللہ نے نماز معاف نہیں کی، مجھے اللہ نماز معاف کیوں کر رہا ہے؟ تو فوراً دل میں آیا کہ نہ، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو شیطان ہو سکتا ہے۔ تو پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک زبردست درہ ہے، جب انسان کو گناہ کی طرف شیطان متوجہ کرے تو یہ پڑھنے سے وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اب شیطان کو تکلیف بھی بھاگا وہاں مسجد کے صحن سے باہر نکل کے وہاں کھڑا ہو کے اب پھر کہا کہ عبد القادر، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ظالم، میں نے اتنا زوردار درہ مارا تمہیں لا حول ولا قوت کی شکل میں، لیکن تو اب بھی باز نہیں آتا۔ مجھے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ اور اگر وہ کہہ دیتے کہ ہاں مجھے علم نے بچایا، سمجھو تب بھی شیطان کا حملہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ مجھے علم نے بچایا تو تب بھی شیطان کا حملہ پورا ہو جاتا، لیکن کیا فرمایا؟ نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، میرے اللہ نے میری تجھ سے حفاظت کی ہے۔ تو شیطان کے مکر بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں، بڑے عجیب طریقے سے شیطان جو ہے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ان گناہوں کو کیا کہتے ہیں؟ ذنوب یہ ذنب کی جمع ہے، اور ذنب کا مطلب ہے گناہ۔ ذنوب شیطانیہ، شیطان کے گناہ، یعنی وہ گناہ جو شیطان حضرت انسان سے کرواتا ہے، اور وہ گناہ کروا کے انسان کو یہ لعین جو ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ کبائر، یہ کبیرہ گناہ یہ شیطان لعین انسان سے کرواتا ہے۔ اور کچھ گناہوں کو کہا جاتا ہے ذنوب سبعیہ، جیسے درندے ہوتے ہیں، یہ وہ گناہ ہے
جن کے اندر درندگی پائی جاتی ہے. اب یہ جو شیر ہے, شیر کی ہرن کے ساتھ کوئی جدی پشتی تو لڑائی نہیں ہے, ان کی کوئی خاندانی لڑائی تو نہیں چل رہی, لیکن پھر بھی جہاں شیر لومڑی کو دیکھتا ہے تو اس کو فوراً اس کا شکار کرتا ہے, فوراً اس کو جو ہے دبوچ لیتا ہے, فوراً اس کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. اور اسی طرح یہ جو سانپ اور بچھو ہیں, ان کی ہمارے ساتھ کیا لڑائی ہے؟ بچھو کو دکھتا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انسانی بدن جو ہی اس کو ٹچ ہو تو یہ پہلا کام کرتا ہے اس کو ڈسنے کا. خواہ سانپ کا انسانوں نے کیا نقصان کیا یا دیگر مخلوقات نے, ان کی فطرت میں ہے ڈسنا. تو ایسے گناہ بعض لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں, بعض لوگ فطرتاً بچھو ہوتے ہیں, بعض لوگ فطرتاً سانپ ہوتے ہیں. آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی اچھا کر لو, انہوں نے برا ہی کرنا ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ جتنی خیر کر لو, جتنی بھلائیاں کر لو, جتنا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لو, ان کی فطرت میں ہوتا ہے ڈسنا, ان کی فطرت میں ہوتا ہے ڈنگ مارنا. یہ انسانی مزاج ہوتا ہے. بعض لوگوں کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے, جتنا مرضی ان کے ساتھ خیر خائی کر لو, جتنا مرضی ان کے ساتھ بھلائی کر لو, انہوں نے تکلیف دینی ہوتی ہے, انہوں نے مصیبت دینی ہوتی ہے, انہوں نے پریشان کرنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا, لیکن آپ دیکھ لیں مد مقابل ابو جہل کے کرتوت, مد مقابل ابو لہب کے کرتوت, جتنی مرضی خیر خواہی کر لی لیکن یہ ظالم نہیں مانے. ان کی طبیعت میں تھا بچھو پن, ان کی طبیعت میں تھا کنواں کھود کے نعوذ باللہ اس گڑھے کے اندر ڈالنے والی حرکتیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با اخلاق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن سلوک کرنے والا اس ہستی کو تکلیف میں جن ظالموں نے مبتلا کیا, اب خود اندازہ لگائیے کہ ان کی فطرت میں بچھو پن کتنا غالب ہوگا, ان کی طبیعت میں بچھو پن کتنا غالب ہوگا. تو بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ ذنوب سبعیہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے یہ کون سے گناہ ہے ذنوب سبعیہ؟ کسی پر ظلم کرنا, کسی پر ظلم کرنا, کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا, کسی کا دل دکھانا. میں نے اس کو اتنی سنائی کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی. ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا کافر کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر لڑتے ہوئے یہ جملہ مسلمانوں کو سجتا ہے, یہ جملہ مسلمانوں کو زیب دیتا ہے. لیکن یہ جملہ آپس میں جب مسلمان کے مقابلے میں بولتا ہے اور یوں کہتا ہے میں نے اس کو ایسا جواب دیا کہ اس کی تو 7 نسلیں یاد رکھیں گی, در حقیقت یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے اندر ذنوب سبعیہ پائی جاتی ہے. میں بچھو کی طرح ڈنگ مارنے والا ہوں, میں بچھو کی طرح ڈنگ مارنے. مومن تو ایسا نہیں ہوتا. مومن تو جو ان کے ساتھ توڑنے کی کوشش کرتا ہے ان کے ساتھ وہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, جو ان سے دور ہٹنے کی قطع تعلقی کی کوشش کرتا ہے وہ ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. مومن کبھی بھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا. مومن کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہتا میں نے اس کو ایسا جواب دیا کہ اس کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی. مومن ایسے نہیں سوچتا. مومن کی سوچ اس سے جدا ہوتی ہے, اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے, الگ ہوتی ہے. مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ دوسرے کو خامخواہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا کرنا. تو یہ ظلم کے جو طریقہ کار ہے, کسی کے اوپر ظلم کرنا, کسی کو تکلیف دینا, کسی کو کڑوی سنانا, کسی کا دل دکھانا, یہ سارے گناہ یہ ذنوب سبعیہ کہلاتے ہیں. یعنی یہ وہ گناہ ہے جو درندوں کے اندر پائے جاتے ہیں. اور تیسری قسم ہے ذنوب بہیمیہ, بہائم, یہ جانوروں کو کہا جاتا ہے, جانوروں والے گناہ. جانوروں کا کام کیا ہے؟ جانور کھاتے ہیں, پیتے ہیں اور اپنی شہوت پوری کرتے ہیں. اس کے علاوہ جانوروں کا کوئی کام نہیں ہوتا. دنیا کے اندر رہتے ہوئے جانور یہ 2 کام کرتے ہیں, کھانا پینا اور جمع کرنا. بعض لوگ فطرتاً ایسے ہوتے ہیں, ان کی طبیعت کے اندر جانور پن غالب ہوتا ہے. ان کا مقصد کھانا پینا ہوتا ہے, ان کا مقصد مادے سے ملاپ, اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. یہ لوگ جانور ہیں, یہ لوگ جانور ہیں. کھایا پیا اور اپنی شہوت کو پورا کیا.
یہ فطرتاً جانور ہے. ان کی طبیعت کے بارے میں مشائخ نے یہی لکھا ہے کہ یہ فطرتی طور پر جانور ہیں. اب دیکھیے کھانے کے معاملے میں ایک گوشت ہے, ہمارے اندر جانور پن کتنا زیادہ ہے, آپ اس کا اندازہ لگائیں. گوشت, پہلے زمانے میں گوشت ہوتا تھا, پکا کے اسے کھا لیا جاتا تھا. اب آپ دیکھیں گوشت کے لیے جو کھانے بنائے جاتے ہیں, گوشت کے جو کھانے بنائے جاتے ہیں نام بھی بڑے عجیب عجیب ہیں, مٹن, قورمہ, اور اب تو وہ کوئی سفید قورمہ ہوتا ہے اور کوئی بلیک قورمہ ہوتا ہے. یعنی اتنے نام آگے. اگر آپ کھانے کی جو ڈشیں ہیں ان کے نام یاد کرنا شروع, یہ چاول بناتے ہیں, آپ چاولوں کے نام یاد کریں, یہ بریانی ہے, یہ وہ پلاؤ ہے, اور پتہ نہیں کیا سے کیا نام آ گئے مارکیٹ میں, آپ کو نام یاد نہیں ہو سکیں گے. یہ آئس کریم کھانے کے لیے جو بنائی جاتی ہے, اس کے اتنے نام ہیں کہ آج ہم میں سے کسی بندے کو سارے نام بھی یاد نہیں ہوں گے, اتنے نام ہیں آئس کریم کے. اور دوسری چیزیں آپ دیکھ لیں, کھانے پر اتنی محنت کی گئی, اتنی محنت کی گئی کہ مقصد زندگی کھانا بنا لیا گیا. یہ جو مقصد زندگی کھانا بنا لیا گیا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر جانور پن کتنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں کھانا جائز ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ, نہ, یہ چیزیں کھاؤ بلکہ دوسروں کو کھلاؤ بھی, یہ چیزیں کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ بھی, لیکن کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو سجدے بھی کرو, کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرو, کھانے کے بعد جس ذات نے کھلایا, کھانے کے بعد جس ذات نے کھلایا اس کی فرما برداری کرو, اس کا شکر کرو. جس ذات نے کھلایا, جس ذات کے کھلانے پر ہمارے بدن میں طاقت آئی, اس انرجی اور طاقت کو اس ذات کی نافرمانی میں استعمال کرنا, یہ جانور پن ہے. جس ذات نے کھلایا, چاہیے یہ تھا اس کا کھا کر اس کو راضی کرتے, اس کا کھا کر اس کو خوش کرتے, اس کا کھا کر اس کو سجدہ کرتے, اس کا کھا کر اس کا ذکر کرتے, اس کا کھا کر اس ذات سے محبت کرتے. لیکن اس کا کھا کر اسی کی نافرمانی, اسی کا کھا کر اسی کو قرانا, یہ غلط ہے, یہ جانور پن ہے. صرف کھانا فرما برداری نہ کرنا یہ جانور پن ہے, یہ بہائم کی علامت ہے. اور دوسرا شہوت پوری کرنا. اب دنیا کے اندر دیکھ لیں, اب اس کے لیے ایک مرد اور دونوں کو حسن چاہیے, خوبصورتی چاہیے. اب مارکیٹ میں چلے جائیں, کریم جس سے رنگ گورا کیا جاتا ہے, آپ نام یاد نہیں کر سکیں گے. اس کریم سے رنگ گورا ہوتا ہے, اس کریم سے رنگ سرخ ہوتا ہے, اس کریم سے جلد ملائم ہوتی ہے. شیمپو کے نام یاد نہیں کر سکتے آپ. اس شیمپو سے بال سیاہ ہوتے ہیں, اس شیمپو سے بال ملائم ہوتے ہیں, اس شیمپو سے بال نرم ہوتے ہیں, اس شیمپو سے بال سخت ہوتے ہیں. اتنی کوالٹیوں کے شیمپو کہ ان کا ایک عام آدمی نام یاد نہیں, بلکہ مخصوص خاص بندوں کو بھی نام یاد نہیں ہوگا. صابن مارکیٹ میں کتنے آ گئے, یہ سب کس پر, مادے پر محنت ہے. انسان آخرت پر محنت کی بجائے اس دنیا کے فوائد والی چیزوں یعنی مادے پر محنت جو کر رہا ہے, یہ انسان طبعی طور پر جانور پن اختیار کر رہا ہے. ہاں, یہ اختیار کرنے کے بعد اگر وہ فرما برداری والی زندگی گزار رہا ہے تو یقین کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح حق ادا کر رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح حق ادا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ذنوب شیطانیہ, نمبر 2 ذنوب سبعیہ, اور نمبر 3 ذنوب بہیمہ, بہائم جانوروں والے گناہ. ہر گناہ کی ایک انتہا ہوتی ہے, ہر گناہ کی ایک انتہا ہوتی ہے. ان تینوں گناہوں میں ذنوب شیطانیہ کا آخری درجہ جو ہے وہ ہے شرک. ذنوب شیطانیہ کا آخری درجہ ہے شرک, یعنی شیطان حسد کروائے گا, تکبر کروائے گا, انسان سے غیبت کروائے گا. یہ سارے گناہ کرواتے کرواتے انتہا کیا ہے, کبائر گناہ, کبیرہ گناہوں کی انتہا آخر میں جا کر شیطان انسان سے شرک کروا لیتا ہے, شرک کروا کے انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو ذنوب شیطانیہ کی انتہا ہے شرک, اور ذنوب سبعیہ کا آخری درجہ وہ ہے قتل, درندہ.
درنداپن، ظلم کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کا دل دکھانا، یہ سارے گناہ کرتے کرتے ایسا آدمی جو ان گناہوں میں مبتلا ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بندہ قاتل بن جاتا ہے، کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، کسی مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھ یہ ظالم رنگین کر دیتا ہے۔ اور تیسرا گناہ ذنوب بہیمہ، اس کا آخری درجہ کہ انسان اپنے آپ کو سنوارتے سنوارتے ایک وقت آتا ہے زنا کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، خوب کھائے گا، خوب حسن پرستی کے گناہ میں مبتلا ہوگا، تو ایک وقت آئے گا کہ اس کا شمار زانیوں کے اندر ہوگا۔ یہ زانی جو ہے شمار ہوگا، تو ہر گناہ کا منتہا، ہر گناہ کی انتہا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر رہ کر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، ان گناہوں کا تعلق ان تین میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور ہوگا، ان تین میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اصل بات جو ہے وہ آگے شروع ہو رہی ہے کہ گناہوں کے دنیاوی نقصانات جو ہے وہ کون سے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اور اس کی تفصیل، یہ تو مختصر تھا، اس کی آگے یہ مفصل تفصیل آ رہی ہے، شاید یہ ہماری تفصیل کئی بیانات تک چلے۔ بہرحال ہمیں گناہوں کی تمام قسموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، گناہوں کی تمام اقسام سے خود کو بچانا چاہیے، ذنوب شیطانیہ ہو، ذنوب سمعیہ ہو یا ذنوب بہیمہ، ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمیں شیطان کے شکنجے میں بھی نہیں آنا چاہیے، ہمیں شیطان کے شکنجے میں بھی نہیں آنا چاہیے، اور ہمیں درندگی سے بھی خود کو بچانا چاہیے، اور ہمیں جانور پن بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جانور پن بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا چاہیے۔ اچھا مسلمان دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، اچھا مسلمان تکبر نہیں کرتا، اچھا مسلمان دوسروں سے حسد نہیں کرتا، اچھا مسلمان دوسروں کی ترقی دیکھ کر جلتا نہیں ہے، اچھا مسلمان دوسروں اپنے مسلمان بھائی کو ترقی کرتا دیکھ خوش ہوتا ہے۔ میرا مسلمان بھائی کسی نہ کسی درجے میں اس کا میرے ساتھ تعلق، یہ ترقی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مزید کرم فرمائے، اسے دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا مسلمان وہ ذنوب شیطانیہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، اچھا مسلمان درندہ بھی نہیں ہوتا، اچھا مسلمان دوسروں کو خواہ تکلیف نہیں دیتا، دوسروں کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، دوسروں کے لیے اچھائیاں ڈھونڈتا ہے، دوسروں کی راحت رسانی کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کی راحت کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کے بارے میں بھلا سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے۔ بلکہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی طبیعت کے اندر درد دل ہو، دوسروں کا غم ہو، دوسروں کی خیر خواہی ہو۔ ہمارے بڑوں نے جو ترقی کی اس کی وجہ یہی تھی، ان کے دل میں دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ تھا، وہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ برداشت نہیں کرتے تھے، تڑپ جایا کرتے۔ بلکہ آج بھی انسان تو وہ ہے جس سے جانور کی تکلیف نہ دیکھی جائے، چاہے جائے کہ کسی دوسرے انسان کی۔ مرد حقیقی انسان، اچھا مومن، حقیقی ایمان والا وہ ہے جس کو دوسرے کی تکلیف بھی برداشت نہ ہو، دوسرے کو تکلیف میں دیکھ وہ خود تڑپ جائے، ایسا مسلمان ہوتا ہے۔ اور ہمیں جانور پن سے بھی خود کو بچانا چاہیے۔ ایک وقت تھا ہمارے تبلیغ کے ساتھی کہا کرتے تھے، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اور چوتھی بھی تھی کم مسجد سے باہر جانا۔ تو اب تبلیغ والے کہتے ہیں یہ کم کھانا نہیں، اب خوب کھاؤ اور خوب کھا کر خوب اللہ کی عبادت کرو۔ اب تبلیغ کے پرانے ساتھی کہتے ہیں کہ اب مرکز والے ہمیں کہتے ہیں خوب کھاؤ اور خوب کھا کر خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو بھائی اچھے کھانے، مرغن غذائیں اگر آ گئی ہے تو خوب کھاؤ، لیکن اس کھانے کے بعد کھلانے والے کی شکر گزاری کا حق ادا کرو، جس ذات نے کھلایا اس کی فرما برداری کا بھی حق ادا کرو۔ بہرحال دعا ہے کہ حق جل شانہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔